بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی تھی چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر و تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق. بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے. ظہر بولے تو الگ بات، ضحیٰ ہے. یہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاحت. تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے بعد 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں. یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے، چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں. ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھیں. یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وتر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک. لہٰذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں.